کہتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا جو مسجدوں میں گانا بجے گا اور دنیا کی انسان کھویا ہوا رہے گا، اور یہ جو ہے اپنے آپ کو عمل سمجھ کے، اسلام کی عمل سمجھ کے وہ جہنم خریدے گا۔ ایسا زمانہ آئے گا انسان کے پاس سکون نہیں ہوگا، وہ ہر وقت ٹینشن میں ہوگا، اور دن کو رات بنائے گا، رات کو دن بنائے گا۔ ایسا زمانہ آئے گا جو عورت اوپر ہوگا اور مرد نیچے ہوگا۔ تو اس زمانہ آئے گا، پوری دنیا کی سسٹم جو پہلے سے بنا ہوا تھا اسلامی طریقے سے، وہ طریقہ بدل جائے گا۔ جب ایسا بدلنے لگے گا تب امام مہدی اور عیسیٰ مسیح اس دنیا میں تشریف رکھیں گے، اور اس دنیا میں اسلامی جو ہے اتنے فرقوں میں بٹ جائے گا، وہ سارے فرقے کو جو ہے وہ آئے گا اور آ کے ایک بنائے گا، فرقے بادی سارے کو ختم کرے گا۔ اور یہ عیسیٰ مسیح امام مہدی مرزا غلام محمد قادیانی اس دنیا میں آیا، اس نے خود ایک فرقہ بنایا، اور وہ مسلمان کے لیے جو ہے عیسیٰ مسیح اور امام مہدی بنا، نہ وہ یہود کے لیے بن سکا، نہ وہ عیسائی کے لیے بن سکا، نہ وہ خرسٹان کے لیے بن سکا، اور نہ یہ عبری کے لیے بن سکا۔ یہ صرف مسلمان کو آ کے سمجھا رہا ہے کہ ہم عیسیٰ مسیح ہے، ہم کو مان لو۔ ارے عیسیٰ مسیح کی انتظار صرف ہم لوگوں کو ہے، پوری دنیا کو اس کی انتظار ہے، پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ ہم مسلمان ہم بولتے ہیں ہم جانتے ہیں، باقی خرسٹان لوگ نہیں جانتے، عیسائی لوگ نہیں جانتے، وہ لوگ بھی انتظار کرتے ہیں۔ وہ آئے گا اور ہماری غریبی مٹائے گا۔ تو جو آئے گا اور غریبی مٹائے گا، تو آپ جو ہے عیسیٰ مسیح اور امام مہدی غلام محمد قادیان سے جو آپ آئے، آپ کہیں کا غریبی مٹایا۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ آپ کا جو خاندان ہے ان کی غریبی مٹ گیا، آپ نے بہت پیسہ کمایا یہ ایک فرقے میں، کیونکہ یہ جب برٹش اس پاکستان اور انڈیا میں جب مہابھارت تھا، جو یہ بڑے صغیر تھا، اس زمانے میں جب یہ لوگ آئے اور آل انڈیا جو ہے انہوں نے قبضہ کر کے رکھا تھا، ان میں ان کی بزنس تھا، تو مسلمان لوگ جو ہے ان کے اوپر بڑی تشدد سے جو ہے جہاد کیا۔ ان کی بعد انہوں نے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد سے مسلموں کو قتل کیا۔ اس ٹائم یہ امام مہدی جو غلام حامد قادیان یہ ان لوگوں کے پاس گیا جو انگریز ہے، ان کے پاس گیا، ان سے جو انہوں نے ریکویسٹ کیا، ان کی ہاتھ پیر میں جو جا کے گر پڑے، جو ہمیں ایسا طاقت دو، ہمیں یہ آرڈر دے، ہمیں یہ لکھ کے دے دے کہ ہم یہ کر سکتا، ہمیں جو ہے ہمیں طاقت دے۔ ہم لوگ جب مصیبت میں آ جاتا ہے تو ہم اللہ سے طاقت مانگتا ہے، اللہ ہمیں طاقت دے دے، ہمیں دماغ دے دے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور یہ ایک فرقہ بنائے گا، اس لیے یہ انگریزوں کے پاس گیا اور ان سے جا کے ہدایت لے کے آیا کہ ہم یہاں فرقہ بنائیں گے، ہمیں آرڈر دے، کیونکہ اس ٹائم انڈیا کے پاس تھا سارے، اور انڈیا انگریزوں کے پاس تھا، تو انگریز ان کو آرڈر دیا جاؤ بھائی تم فرقہ بناؤ۔ جب یہ مسلمان کو مار رہے تھے اس ٹائم ان کو قتل کر رہا تھا، تو یہ بھی تو ان کے پاس جب گئے جو ہم ایک مذہب بنائیں گے اور ہم انسانوں کو علیحدہ کر کے لے جائیں گے، تب یہ بھی تو مسلمان تھا، اس کو کیوں نہیں مارا؟ اور اس 100 سوا 100 150 سال پہلے کی بات بھی سوچے اور آج کی بات بھی سوچے، آج بھی یورپ اور امریکی اور لندن والے کے لیے جو ہے مسلمان ان کی دشمن ہیں۔ مسلمان کو یہ لوگ چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوا ہے، اور یہی ایک واحد قوم ہے جو احمدی ہے۔ ان کو جرمن میں بھی جگہ دیا ہوا ہے، لندن میں بھی دیا ہوا، ہر ملک میں ان کو عزت کرتے ہیں لوگ۔ وہ لوگ بولتے ہیں یہ لوگ تو اچھے لوگ ہیں، ہماری دشمنی تو ان مسلم سے جو محمدی ہے، احمدی سے ان کی کوئی دشمنی نہیں، احمدی تو ان کی دوست ہے۔ اور یہ سمجھ لے بات ایک بات، جو یہود اور نصارہ کی دوست ہے تو یہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ اور
ان لوگوں نے یورپ میں مسلموں کو کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ یورپ اور امریکی لوگوں کو پتہ تھا ہم مسلم ملک کو جب پکڑیں گے تو جو مسلم ہمارے ملک میں رہ رہا ہے یہ لوگ اگر تب جائیں گے تو ہم جو ہے نہیں کر سکتا، ہمارے گھر میں یہ بسا ہوا ہے۔ تو یہ یورپ میں ان کے ذریعے پوری مسلمان کو کنٹرول کر رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں مسلم قوم کے ساتھ تم لوگ کچھ نہیں بولو گے، اور جتنا ہو سکے جتنی تعداد سے مسلم کو تم اکٹھا کر کے جو ان کے دل کو تالا لگا دو گے اتنی پیسہ تمہیں ملتا رہے گا، تم بے فکر ہو جاؤ، تم مسجدیں بناؤ۔ اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک قوم ہے مسلم کے اندر آئے گا، وہ مسجد بھی بناتا ہے دن کے لیے، اور اسی مسجد سے جو ہے دن کی بیڑا غرق کر رہا ہے۔ مسجد بنائے گا وہ دین سمجھ کے، مگر وہ اپنی پارٹی کے لیے بنائے گا۔ یہ لوگ جو دعوت کرتے ہیں ان کی پارٹی بڑا ہو رہا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم جنت کما رہا ہے اور ہم یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ تو ذرا سر یہ احمدی بھائیوں سے بھی پوچھے، کوئی سے بھی بھائی سے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، رہنما ہے، کام کرنے والا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کس طرح کی دعوت لوگوں کے پاس کریں گے۔ یہ جو مین مقصد ہے، یہ پوری جو گروپ بنا ہوا ہے، یہ گروپ کس نے بنایا، یہ حدیث کس نے بنایا؟ بولے غلام محمد صاحب نے لکھا ہے اس نے، یہ ٹھیک ہے، ان کی دماغ اچھا تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے لکھا، مگر اس نے سوچا ایک دعویٰ کر دے اور پاکستان کو برباد کر دے، کیونکہ جب انڈیا بنا سب سے پہلے انڈیا کو دکھ ہوا جو پاکستان بنے اور انڈیا سے یہ علیحدہ ہو گیا، تو انڈیا والے نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، ایسے چھوڑ دیا، ان کے اندر برائی دے دیا۔ آپ دیکھیں پولیٹیکل میں جو ہے لوگ پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے، وہ کس کی دوست ہے؟ اگر پاکستانی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ کس کی دوستی پر کرتا ہے؟ پاکستان میں پولیٹیکل کرتا ہے وہ بھی ہماری پڑوسی ملک سے آ کے، اور ہمارے یہاں اسلام بھی کر رہا ہے وہ بھی پولیٹیکل سمجھ کے ہماری پڑوس کے ملک سے آ کے کر رہا ہے یہ، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ اسلام ہی ایک ہے جو بڑے صغیر کو علیحدہ کیا، اور ہم اسی مسلمان کو علیحدہ کر دیں گے، ان کو فرق بادی میں بانٹ دیں گے۔ تو یہ ایک ذریعہ غلام محمد قادیان کی ذریعے سے یہ انہوں نے فساد جو پھیلایا، پہلے یہ ربو میں قادیان میں تھا، جو لودھیان میں ہے وہیں سے آ کے پاکستان میں بسر کر رہا ہے، یہ ابھی پاکستانی ہو گیا۔ جب ان کو بول رہا تھا اسی ٹائم 1867 میں 68 میں 70 میں جتنے میں بھی ہے، ہمیں اتنا تجربہ نہیں، جس ٹائم ان کو بول رہا تھا تم کافر ہے، تم اس ملک سے باہر نکل جاؤ، پھر یہ پاکستانی کیسا بن گیا جب اس ملک میں سارے مسلموں کا حق ہے، جب کلمہ پڑھنے والا ہے مسلم ہے ان کے لیے پاکستان ہے، تو یہ اس ٹائم کس طرح اس ملک میں رہ سکتا تھا؟ ان کے بس نیشنلٹی کدھر سے آیا؟ ان کو نیشنلٹی اس ٹائم ختم کر دینا چاہیے تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے، اور پاکستان کا دشمن اور اسلام کا دشمن ہے۔